السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز ڈیسک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سالک مجید۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کیا پاکستان میں مارشل لاء کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے پچھلے دنوں یہ بات کی تھی کہ اگر حکومت کی ہدایت کے بغیر فوج نے کوئی بھی اقدام اٹھایا تو وہ غیر آئینی تصور ہوگا اور ماورائے آئین اقدام کی سپریم کورٹ توثیق نہیں کرے گی، نہ ہی سپریم کورٹ کا کوئی جج آئندہ پی سی او پہ حلف اٹھائے گا، اور اگر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہوئی تو ان پہ آرٹیکل 6 لاگو ہوگا۔ میاں نواز شریف بھی کہہ رہے ہیں کہ 18 کروڑ عوام مارشل لاء کی مزاحمت کریں گے اور کوئی بھی غیر آئینی اقدام اگر کیا گیا تو اپوزیشن اس کی حمایت نہیں کرے گی، اور وہ اس طرح حکومت کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت حکومت جو ہے وہ شدید دباؤ کا شکار نظر آتی ہے۔ جب سے اعجاز منصور کا خط آیا ہے اور مائک مولن نے تصدیق کر دی ہے اس کے میمو کی، اور حسین حقانی جو ہیں اس وقت شدید مشکلات سے دوچار ہیں، وہ اگرچہ تردید کر چکے ہیں لیکن ان کے استعفے کی باتیں ہو رہی ہیں اور ان کی روانگی اور رخصتی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا اگر یہ صرف سازش ہے صدر زرداری کے خلاف اور پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف؟ اگر حسین حقانی نے یہ ہدایت نہیں کی تھی تو اعجاز منصور نے یہ خط جو ہے وہ اپنے طور پر لکھا، مائک مولن نے اس کی تصدیق کر دی۔ اگر یہ خط واقعتاً صدر زرداری کے کہنے پر اور حسین حقانی کی ہدایت پر لکھا گیا ہے تو کیا یہ پاکستان فوج کے خلاف ایک حکومتی سازش ہے؟ کیا امریکی مدد مانگی گئی ہے پاکستانی فوج کے خلاف سول حکومت کی طرف سے؟ اگر ایسی سچویشن ہے اور یہ چیزیں مزید سامنے آتی ہیں تو کیا پاکستان کا قانون جو ہے وہ کسی بغاوت کی طرف لے کے جائے گا اس معاملے کو، کہ کیا کسی نے بغاوت کی ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف، اس کے خلاف کا مقدمہ بن سکتا ہے؟ کیا وہ اگر اس کٹہرے میں آتے ہیں تو کیا ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، کوئی امپیچمنٹ کی طرف معاملہ جا سکتا ہے، یا وہ اپنا عرصہ پورا کریں گے اور اس طرح صرف حسین حقانی کے استعفے سے معاملہ جو ہے وہ حل کیا جا سکتا ہے؟ اس ساری صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں منیر ملک صاحب، سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، وکلا تحریک کا نامور نام ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ رحمت خان وردک صاحب، مرکزی صدر ہیں تحریک استقلال کے اور سیاست پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ قادر خان مندوخیل صاحب، ایڈوکیٹ ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں۔ یہ ساری صورتحال پہ ان سے ہم گفتگو کریں گے اور ٹیلی فون لائن پر بھی ہم کوشش کریں گے پاکستان کے سیاسی رہنماؤں سے ان کے خیالات آپ تک پہنچائیں۔ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں منیر ملک صاحب سے۔ ویلکم ٹو دی شو۔ تھینک یو۔ منیر صاحب، کیا کوئی ہائی ٹریجن کا کیس بن سکتا ہے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ منصور اعجاز نے خط لکھا تھا حسین حقانی کی ہدایت پر اور حسین حقانی کو پاکستان کے صدر نے یہ کہا تھا؟ تو یہ کیا پاکستان فوج کے خلاف کوئی آپ کو لگتا ہے کوئی پلاٹ ہے، کوئی سازش ہے، یا صدر زرداری کے خلاف کوئی سازش نظر آتی ہے؟ دیکھیے، میں تو آپ کا جو سوال ہے اس کو اسی حد تک جواب دینے کے قابل ہوں کہ کیا وہ جو خط ہے وہ ہائی ٹریزن بنتا ہے۔ ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے میرے تو خیال سے ایسا خط ہائی ٹریزن نہیں بنتا ہے۔ ٹریزن کیا ہوتا ہے کہ آئین کو سبورٹ کرنا یا اس کو اوور تھرو کرنا وائلنٹ مینز کے ساتھ۔ ایک کمیونیکے اگر ایک ڈپلومیٹ کسی کو دیتا ہے تو وہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ تو نہیں بنتا۔ آرٹیکل 6 کا مقدمہ تب ہوتا کہ اگر کوئی کسی کو ایڈ یا ابیٹ کر رہا ہوتا، کوئی ایکسیسری ہوتا، تو آرٹیکل 6 کا تو نہیں بنتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آرٹیکل 6 کے مقدمہ درج کرنے کے لیے صرف فیڈرل گورنمنٹ ہی کمپلیننٹ ہو سکتی ہے، کوئی پرائیویٹ پرسن یا عدالتیں خود جو ہے آرٹیکل 6 کا مقدمہ درج نہیں کر سکتی۔ تو میری ناقص رائے میں تو آرٹیکل 6 کا مقدمہ نہیں بنتا۔ اور حکومت کی جو وضاحت ہے وہ کیا ہے، تشریح کیسے ہوتی ہے کہ حکومت پرائم منسٹر ہے، اگر وہ اجازت دے گا تو آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ درج ہوگا؟ جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے فیڈریشن کی وہ پرائم منسٹر کے ذریعے۔ اچھا، دنیا میں کیا کوئی ایسا ملک، نیم آف دا پریزیڈنٹ، آپ کو کوئی ایسا ملک نظر آتا ہے جہاں پہ یہ ہو گئی قانون کے وہاں کا سویلین حکمران یا حکومت جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کی فوج سے مدد مانگے اپنی فوج کے خلاف کہ مجھے بچاؤ اپنی فوج سے؟ ایسی کوئی مثال، ایسا کوئی قانون، ایسا کوئی رستہ کہیں دنیا میں نظر آتا ہے آپ کو؟ نہیں، دیکھیں، اگر ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے اور ایک عوام کی نمائندہ گورنمنٹ جو ہے وہ
اگر کوئی ایک فوج جو ہے عوام کی ول کو، اس کی ایسپریشن کو، اگر وہ بائی فورس اس کو بدلنا چاہتی ہے، تو اگر ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ جو ہے انٹرنیشنل فورم کو اپیل کرتی ہے کہ اس کو پلاٹرز کو ریکگنائز نہیں کیا جائے، تو اس کی آپ کو بے شمار مثالیں ملیں گی. یہ تو میں سمجھتا ہوں اب جو ایمرجنگ پرنسپلز ہیں انٹرنیشنل لا کے، اس میں یہ ہے کہ اگر عوام اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو ڈکٹیٹرشپ کے خاتمے کے لیے انٹرنیشنل سینکشنز، انٹرنیشنل ایکشن جو ہے وہ لیجٹمیٹ ہے. آپ نے ایجپٹ دیکھا، آپ نے یہ دوسری بات ہے کہ سلیکٹو ہے یہ ڈاکٹرن ابھی تک کہ انٹرونشن یا انٹرنیشنل سینکشنز تب آتے ہیں جب خاص طاقتوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ مجروح ہو رہا ہو یا اس کو خطرہ ہو. مطلب ہم نے فلسطین میں یہ ایکشن نہیں دیکھا، ہم نے کشمیر میں یہ ایکشن نہیں دیکھا، بوسنیا میں یہ ایکشن نہیں دیکھا. فلسطین کے عوام کے لیے جو ہے عرب لیگ یا کوئی یونائٹڈ نیشنز اگر انٹروین کرتا ہے تو اب جو ہے وہ انٹرنیشنل لیگیلٹی کا کانسیپٹ جو ہے وہ بدل چکا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ خط لکھنا ٹریزن ہے. یہ کہ وہ خط لکھنا صحیح تھا یا غلط تھا، وہ ایک سیاسی سوچ رکھنے والا شخص بہتر اس پہ تجزیہ کرے گا. دونوں ماشاءاللہ ساتھ میں. کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جی منصور اعجاز نے خط لکھا ہے، مائک مولا نے تصدیق کی ہے اور حسین حقانی کا رول اس میں آ رہا ہے، تو یہ اس پہ کمیشن بننا چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے. آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیے، اگر یہ ایک ایسا ایشو ہے جس سے ملک میں انسٹیبلٹی آ رہی ہے، یا ایک کروشل ایشو ہے جو دوسرے مسائل سے ہماری انرجیز کو، اٹینشن کو ڈائیورٹ کر رہا ہے، تو اس ایشو کو وی ہیو ٹو گیٹ ٹو دا باٹم آف دس. لیکن ہسٹوریکلی ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ کمیشن بنانا تو ایسے ہے جیسے اگر کوئی فیصلہ نہ کرنا ہو تو بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سب کمیٹی بنا دی جائے جو اس پہ غور کرتے رہے اور ٹال مٹول ہو جائے. ہسٹوریکلی جو ہے آج تک میں تو نہیں گن سکتا کہ کسی کمیشن نے اگر ریکمینڈیشنز دی بھی ہوں تو ان پر عمل کیا گیا ہو. یہ تو بیسکلی کمیشن بنانا ایک پولیٹیکل ڈیمانڈ ہے، اس کا نتیجہ جو ہے ایک کمیشن بن بھی جاتا ہے، لیکن وہ کمیشن کی رپورٹ جو ہے ان دا لانگ رن وہ اس کاغذی ضائع کرنے والی بات ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے فوج کو بر وقت انتباہ کیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ جی کوئی بھی ماورائے آئین اقدام جو ہے وہ اس کی توثیق نہیں کی جائے گی عدالت کی طرف سے. آپ نے اتنی بڑی تحریک چلائی تھی وکلا کی جانب سے، چیف جسٹس جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اپوزیشن لیڈر بھی کہہ رہے ہیں مارشل لا کا خطرہ جو ہے اس کی بو سونگی جا رہی ہے، تو کیا وکلا تیار ہیں کسی مزید تحریک کے لیے اگر ایسا کوئی اقدام ہوا تو؟ دیکھیے، میں نے وہ بیان نہیں پڑھا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ چیف جسٹس صاحب نے کوئی وارننگ دی ہے کہ اگر مارشل لا لائے تو یہ ہوگا. میرے خیال سے چیف جسٹس صاحب نے غالباً جو قانون ہے اس کی وضاحت کی ہو. وہ اس بیان میں نہیں، یہ تو سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے کیس کے اندر ہے کہ مارشل لا کا کانسیپٹ ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا ہے. غالباً چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا ہوگا ضرور کہ فوج کا کردار وہی ہو سکتا ہے جو اس کا آئینی کردار ہے. اس کا آئینی کردار صرف اور صرف یہ ہے ٹو ایکٹ ان ایڈ آف سول پاور اور ٹو کیری آؤٹ دی انسٹرکشنز آف دا سویلین گورنمنٹ. ہمارے آئین کے ڈھانچے میں سپریمیسی سویلین اداروں کی ہے. اس کے گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں وہ تو آپ بہتر جانتے ہوں گے یا یہ حضرات بہتر جانتے ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو کوئی وارننگ تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک انہی اصولوں کی ریٹریشن ہے
یاد دہانی ہے، یاد دہانی ہے کہ اب وہ زمانہ گیا کہ عدالتیں جو ہے فوجی ٹیک اوورز کو ماورائے آئین ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ادھر اٹ از کانسٹیٹیوشنل یا آئینی ہے یا غیر آئینی ہے، وہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل اس پہ مزید بات کریں گے اور گفتگو سے آگے بڑھائیں گے، لیکن یہاں وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا۔ ناظرین، پروگرام آج ہم کر رہے ہیں کیا ماشاء اللہ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ شریک گفتگو ہیں منیر ملک صاحب، رحمت وردک صاحب اور قادر خان بندوخیل صاحب۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا، حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، پروگرام نیوز ڈیسک میں آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان میں ماشاء اللہ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے منیر ملک صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک استقلال کے مرکزی صدر اور سینئر سیاستدان رحمت خان وردک صاحب، ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ جی وردک صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ یہ جو منصور اعجاز کا خط ہے مولن نے تصدیق کی ہے اور حقانی صاحب اس میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں استعفے کی پیشکش کر چکا ہوں اور وہ ان کے اوپر ساری نظریں لگی ہوئی ہیں، ایک سیاست میں ہلچل آ گئی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ یہ سازش ہے زرداری حکومت کے خلاف؟ لیکن میں تو منیر بھائی نے جو باتیں کی نا ابھی، میں تو سمجھتا ہوں کہ بالکل درست ہے، ماشاء اللہ کا راستہ ختم ہو گیا اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اگر کوئی ایسی ضرورت پڑے گی اور صدر خود کہے گا کہ جی مجھے پوری حکومت کا لسٹ دے دیں جی فوج کو کہے گا صدر؟ ہاں اب دیکھ لینا، جس وقت حالات خراب ہوں گے، جب راستہ ہے ہی نہیں، کیوں وہ کیا اپنے آپ کو گرفتار کرے گا، ٹکراؤ کرے گا فوج کے ساتھ؟ میرا یقین نہیں ہے کہ ٹکراؤ کر لے، وہ یہی ہوگا۔ ایگزیکٹو تو اس وقت پرائم منسٹر ہے، پرائم منسٹر نے آج بھی کہا کہ ہم اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہیں، اپوزیشن بتائے جیسے کہے گی اپوزیشن ویسے کریں گے۔ اگر پرائم منسٹر ایگزیکٹو ہے تو لوگ تو تنقید زرداری پہ کر رہے ہیں نا کہ وہ اختیار اس نے دے دیے لیکن ابھی بھی اختیار اس کے پاس ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، میری اپنی یہ سوچ ہے کہ اس دفعہ ہم تو غلطی کر رہے ہیں سیاستدان ماضی کے کی طرح، ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی کس طرح سے فوراً ہٹے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، لیکن میرے خیال سے ہوگا نہیں۔ اس پہ مزید بات کرتا ہوں، اعجاز الحق صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں اسلام آباد سے۔ جی السلام علیکم اعجاز صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اعجاز صاحب، کیا پاکستان میں مارشل لاء کے بادل منڈلا رہے ہیں؟ چیف جسٹس تو کہتے ہیں کہ کسی غیر آئینی اقدام کی توثیق نہیں کی جائے گی، کوئی جج پی سی او پہ حلف نہیں اٹھائے گا، اور اگر فوج نے کوئی غیر آئینی اقدام کیا تو اس کی توثیق نہیں ہوگی بلکہ آرٹیکل 6 لاگو ہوگا، بغاوت کے زمرے میں آئے گا۔ تو کیا عدالت جو ہے وہ مارشل لاء روک سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات فوج کا جو رویہ اور کردار رہا ہے پچھلے 3-3.5 سالوں میں، اور انہوں نے اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھنے کی کوشش کی ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن جہاں دوسری طرف یہ بات ہے کہ غیر آئینی اقدام ہوگا تو جتنے بھی مارشل لاء لگے ہیں کوئی بھی ان میں سے آئینی تو تھا نہیں، اور سارے غیر آئینی ہیں، اور وہ نہ کسی سے پوچھ کر آتے ہیں۔ یہ حالات اس قسم میں پیدا ہو جاتے ہیں کہ انہیں مداخلت کرنی پڑتی ہے، اور جب بھی حالات پیدا ہوئے عدالتوں نے ہی ان کی توسیع بھی کی اور پھر آنے والی پارلیمنٹ سے بھی ان کی توسیع کی، چاہے وہ یوم خان کا مارشل لاء کا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے خود اس کی توسیع کرائی 1973 کے آئین میں 1972 کے اندر، اور سوائے ایک مارشل لاء کے جو 3 نومبر 2007 کو لگا، ایمرجنسی لگی جس میں کہ ججز کو ہٹایا گیا، اس کے علاوہ تمام کے تمام ویلیڈیٹ ہو چکی ہیں پچھلی پارلیمنٹ سے۔ بات یہ ہے کہ جمہوری حکومتیں اگر گورننس صحیح دیں گی، اگر صاف فراہم کیا جائے گا، اگر لوگوں کی تندرستی ہوگی، مہنگائی، بے روزگاری، لامحدودیت کو کنٹرول کیا جائے گا، ملک کی سلامتی، اس کے وقار اور جو سوورنٹی ہے اس کو پامال نہیں ہونے دیا جائے گا، تو کوئی بھی نہیں سوچتا کہ فوج جو ہے وہ مداخلت کرے گی یا اس کو کرنی چاہیے۔ لیکن موجودہ صورتحال جو پیدا ہوئی ہے اس میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، کون مداخلت کرے گا کون نہیں کرے گا، کیونکہ یہ دوسری مرتبہ ہوا ہے۔ ایک پہلی مرتبہ شہری لیگر بل کے اندر ہوا تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ اگلی فوج کو پھر مداخلت کرنی پڑی تھی، چیف جسٹس کی بحالی کے وقت فوج کو مداخلت کرنی پڑی تھی، اور اب جو یہ حال ہی میں آپ سن رہے ہیں کہ یہ جو اعجاز منصور کے جو بات ہوئی ہے، یہ تو بڑے ملک کے خلاف اقدام ہے۔ کیا آپ اپنے دوسروں سے کہیں گے کہ آپ اس فوج کو لگوائیں یا ان کو بتائیں گے کہ وہ ٹکور کرنے لگے ہیں، یا کہاں سے آپ کو یہ خبریں آ جاتی ہیں جناب اس قسم کے کام جو ہے وہ ہونے لگے ہیں؟
تو یہ چیزیں جو ہے یہ ہوتی ہیں جب جہان میں کچھ کالا ہوتا ہے یا حکومتوں کی جلتی ہوتی ہیں یا وہ پرفارم نہیں کر سک رہی اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب ہمارے معاملات جو ہے وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں. اچھا اعجاز الحق صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت صدر زرداری اور ان کی حکومت جو ہے وہ فوج سے خوفزدہ ہے؟ ان کو خطرہ ہے کہ فوج ٹیک اوور کر سکتی ہے یا گھنٹی بجا کے ان کو رخصت کر سکتی ہے؟ 93 کا کوئی ایپیسوڈ ہو سکتا ہے کہ ایک دن آرمی چیف جائے اور صدر وزیر اعظم دونوں کو جو ہے وہ روانہ کر دے. کوئی اس طرح کی سچویشن کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی بن سکتی ہے؟ جو حالات ہیں اس وقت جس طرح آپ کہہ رہے ہیں گڈ گورننس نہیں ہے. دیکھیں حالات تو واقعی میں خراب ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ فوج کی مداخلت کا کوئی امکان ہے یا وہ مداخلت کریں گے. دیکھیے آئین میں بہت سے طریقے ہیں، کانسٹیٹیوشن طریقے ہیں. NRO کا کیس 21 سے لگے ہے، اس کا فیصلہ آنا ہے. اس کے بعد اپوزیشن جو ہے اس وقت متحرک ہے اور آئینی طور پہ موجودہ حکومت کو فورس کر سکتی ہے کہ وہ ملک کو الیکشنز کی طرف سے جائیں اور ایک جمہوری تبدیلی بھی لا سکتی ہے. لیکن جب ایک ویکیوم ہوگا، ایک ڈیڈ لاک ہوگا اور ملک کے حالات، معیشت کے حالات خراب ہوتے جائیں گے، لا اینڈ آرڈر خراب ہوتا جائے گا اور آپ کی اکانومی جو ہے وہ تباہی ہو جائے گی، قومی ادارے جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے، تو پھر کسی نہ کسی مرد وطن کو تو کھڑے ہو کر کہنا پڑے گا کہ نافذ جناب. آپ کو کیا اس میں کوئی حقیقت نظر آتی ہے؟ یہ جو مائک مولن نے تصدیق کی ہے اعجاز منصور کے خط کی، کیا یہ واقعی حسین حقانی کی ہدایت پہ ہوگا، صدر زرداری کے ایما پہ ہوا ہوگا، یا یہ صدر زرداری اور ان کی حکومت کے خلاف کوئی سازش ہے؟ یہ ایسی سازشیں تو نہیں ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں، اور اس کی پوری ایک انکوائری ہونی چاہیے. یہ بالکل غداری کے مترادف ہے جو کچھ ہوا ہے، اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹری کمیٹی کو اس کی انکوائری کرنی چاہیے. جوڈیشل کمیٹی بنے، سپریم کورٹ اس پہ سو نوٹس لے سکتا ہے اور وہ اگر اس پر پہنچے، اگر اس میں کوئی ملوث ہے، چاہے وہ صدر مملکت ہو، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، چاہے وہ آرمی چیف ہو، جو بھی ملک کے خلاف معاملات میں ملوث ہوگا اس کے سب اقدام ہونے چاہیے. آپ کو کوئی آئینی طریقے سے تبدیلی نظر آ رہی ہے آنے والے دنوں میں؟ پیر پگارا صاحب نے تو 22 نومبر کی تاریخ بھی دے دی تھی کہ میری سالگرہ سے پہلے تبدیلی کا ماحول بن سکتا ہے، وہ تو تاریخ سر پہ آ گئی ہے. جو پیر نے کہا تھا حالات تو اسی طرف جا رہے ہیں. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جن کے پاس ٹرمپ کارڈ ہے وہ کب اس کو کھیلیں گے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ جتنے دن گزرتے جائیں گے، جتنے ہوتا فیصلہ ہوتا ہے، ملک کو نقصان ہوگا. اور آئینی طریقہ یہی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اسمبلی سے باہر آئے اور باہر آ کر متحرک ہو اور پھر فورس کرے ایک نئے مینڈیٹ کو. اور اس NRO کے خلاف جو ہے فیصلہ پہلے بھی اور اب بھی سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے، اس کا بھی جو ہے فیصلہ جلد سے جلد آنا چاہیے تو معلوم ہو، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. تو آپ اشارہ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کی طرف. انہوں نے کل بھی کہا کہ زرداری سے چھٹکارے کا وقت آ گیا ہے. شاہ محمود قریشی سے بھی وہ 22 نومبر کو ملاقات کر رہے ہیں. اسمبلیوں سے استعفے کا آپشن بھی وہ کہتے ہیں موجود ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ استعفے دیں گے یا اسی طرح وہ حکومت کو سہارا دیتے رہیں گے؟ دیکھیں، پہلے انہوں نے ایک بہت بڑی غلطی کی تھی، جو فرینڈلی اپوزیشن بنائی تھی، ان کو خدشات تھے کہ کوئی تیسری قوت نہ آ جائے. لیکن ان کی اس فرینڈلی اپوزیشن کی وجہ سے جو ویکیوم کریٹ ہوا تھا، آپ نے دیکھ لیا کہ حالات کہاں سے پہنچ گئے. اور اگر آپ وہ ڈیلے کریں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ میں نے جمہوریت کو بچانا ہے اور اپنی حکومت بچانا ہے، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. بہت شکریہ اعجاز الحق صاحب، آپ نے قیمتی وقت نکالا، آپ سے بات کی. انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. بہت شکریہ. جی رحمت بدر صاحب، آپ نے گفتگو سنی اعجاز الحق صاحب کی بھی. اور کیا سمجھتے ہیں اب آپ، گیلانی حکومت کے پاس کوئی وقت ہے کہ اپنی اصلاح کر لیں، گڈ گورننس کی طرف آ جائیں، معاملات کو بہتری کی طرف لے آئیں؟ جی وقت ان کے پاس ہے. دوسری یہ ہے کہ ساری بات یہ ہے کہ جس طرح ایک جمہوری حکومت ہوتی ہے اور اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ انتخابات میں لوگ اگر ان سے ناراض ہیں تو انتخابات میں لوگ ان کے خلاف ووٹ دے دیں گے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ہمیشہ ماشاء اللہ کی حمایت کرتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ سیاستدان ماضی سے سبق سیکھیں. سمجھ گئے، یہ آخری موقع ہے. نہ یہ چیف جسٹس پھر آئے گا، نہ یہ عدالتیں پھر ہوں گی. پھر کیا فائدہ ہوگا؟ جو نئی حکومت آئے گی تو پھر سب کو اپنا بنائیں گے نا، تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ ملک کو نقصان نہیں ہوگا. یہ جو موقع ملا ہوا ہے اس سے جو ہے بہت اچھا موقع ملا ہے، فائدہ اٹھانا چاہیے. اور یہ تو اس اثر پہ بھی ہے. اس طرح NRO کی انہوں نے بات کر لی، تو کیا چیف جسٹس حکم دے گا کہ اس حکومت کو ختم کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کبھی بھی یہ نہیں کہے گا. فیصلہ وہ ضرور کرے گا لیکن وہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گا جس میں تاریخ میں اس کا نام غلط لفظوں میں لکھا جائے. قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے، جو بھی وہ کرے گا قانون کے مطابق کرے گا. اور ہم کرتی ہے یا نہیں کرتی، فیصلوں پہ عمل کون کرائے گا؟ ان کی تاریخ چلتی تھی نا کراچی میں، جب ہمارا جلسہ ہوا تو دوسرے دن ہمارے جتنے لیڈر تھے بڑے خوش تھے.
یار ماشاءاللہ کو تاجپوشی کرتے تھے اور کہتے تھے جی بس آ گئے گے، روز زمین میں جاری ہوتے تھے. جب لاہور میں میٹنگ ہوئی اس کے بعد تو میں نے کہا جی ماشاءاللہ آ رہا ہے. کہتے آپ کو کس نے کہا کہ ماشاءاللہ آ رہا ہے؟ میں نے کہا جی جو چیز آپ لوگ کر رہے ہو اس کے نتیجے میں ماشاءاللہ آئے گا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے مجھے خدشہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ماشاءاللہ نہ آ جائے. اس پہ مزید گفتگو کریں گے یا وقت ہے چھوٹی سی بریک کا. ناظرین گفتگو سلسلہ آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد. خوش آمدید ناظرین، پروگرام نیوز ڈیسک میں آج ہم بات کر رہے ہیں کیا پاکستان میں مارشل لاء کے بادل منڈلا رہے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے اعجاز الحق صاحب کے خیالات بھی آپ نے سنے. رحمت خان وردک صاحب بھی بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما قادر خان مندوخیل ایڈوکیٹ صاحب. مندوخیل صاحب، اعجاز الحق صاحب کہہ رہے ہیں ٹرمپ کا پتا جو ان کے ہاتھوں میں ہے ان کے اوپر نظریں لگی ہوئی ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، کتنا وقت دیتے ہیں حکومت کو؟ کہتے تو ہیں نواز شریف صاحب کے زرداری سے چھٹکارے کا وقت آ گیا ہے، احتجاجی جلسے بھی شروع ہو گئے ہیں پنجاب میں، لیکن یہ استعفے دینے کا جو ایک آپ کے پاس کارڈ ہے یہ استعمال ہوگا یا اس پہ لوگوں کی توجہ لگائے رکھیں گے اور آپ اسی طرح زرداری حکومت کو وقت دیتے رہیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نواز احتجاج کرتی ہے تو رحمت وردک صاحب یا دوسرے ہمارے رہنما کہتے ہیں کہ حکومت کو وقت دینے چاہیے، اور اگر وقت دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فرینڈلی اپوزیشن ہے. تو جناب یہ دیکھ لیں، ہماری قومی اسمبلی میں وہ اکثریت نہیں ہے جو ہم حکومت کو اٹھا سکیں، ہمارے دوسرے صوبے میں وہ اکثریت نہیں ہے جو اٹھا سکے، لیکن ہمارے پاس ایک احتجاج کا قومی اسمبلی میں آج جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. اعجاز منصور صاحب نے جو خط لکھا گیا، اس سے پہلے حکومت اس پہ خاموش تھی، نہیں جی خط لکھا ہی نہیں گیا. آج جب مائک مولن صاحب نے یہ تصدیق کر دی کہ ہاں جی خط میرے پاس موجود آ گئے، اور انہوں نے آج سٹیٹمنٹ بھی دے دیا ہے کہ جی یہ حسین اکانی صاحب اور ہم دونوں نے یہ مل کے بنا کے اس کو بھیجا. تو اس صورتحال میں میاں نواز شریف صاحب کو جو مطالبہ ہے کہ کمیشن بنائیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ غلطی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کمیشن بنائیں. اگر اعجاز منصور صاحب نے ایک غلط پاکستان میں افراتفری پھیلائی ہے تو اس کو کٹہرے میں کھڑا کر کے، اور اگر آپ کا سفیر وہاں پہ جو کہ ایڈوانس پہ ان کو سفارت کا عہدہ ان کے بیان سے انہوں نے کہا کہ محترمہ نے مجھے کہا کہ ہماری حکومت میں آپ سفیر ہوں گے، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ امریکہ میں بیٹھ کے کیا کرتا رہا؟ یہ امریکہ میں بیٹھ کے کیا پیپلز پارٹی کے لیے، کیا زرداری صاحب کے لیے لابنگ کرتا رہا؟ آج جب ایک ہفتے سے ہم سن رہے ہیں کہ ان کو پاکستان بلایا گیا، وہ تو آ نہیں رہا ہے، وہ تو پرواہ نہیں کرے. جب پاکستان آنے کی اس کی بات آئے گی تو کہہ رہے میں استعفیٰ دے دوں گا. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ ہمارا سفیر کبھی نہ تھا نہ ہے، وہ امریکن ایجنٹ ہے، امریکہ کے لیے کام کرے، امریکی مفادات کے لیے کام کرے. میں یہ کہوں گا کہ آج اگر یہ کمیشن بنایا جائے، سپریم کورٹ کی چیف ایک جسٹس کے سربراہی میں کمیشن بنایا جائے تو دودھ کا دودھ پانی ہو جائے. اس صورتحال میں ایک اپوزیشن کی حیثیت سے مسلم لیگ نون کا یہ کردار رہا ہے. ہم احتجاج کرتے رہیں گے. ہم یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ عوام نے 5 سال کا مینڈیٹ دیا ہے، لیکن 5 سال کا مینڈیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل آپ ہر چیز بھی، یعنی لوگوں کو حالات اظہار، پانی، بجلی، ہر طرف لا اینڈ آرڈر کا. آج بھی کراچی میں لوگ اغوا ہو رہے ہیں، سب چیز ہو رہے ہیں، اس کے باوجود ابھی تو آپ نے ملک کو داؤ پہ لگا لیے. ابھی تو آپ فوج کے خلاف بولنے لگے، اب آپ خطوط لکھنے لگے، پورا بین الاقوامی سطح پہ ہماری رسوائی ہوئی ہے. تو اس کے لیے اگر ہم یہ مطالبہ کریں کہ کمیشن بنایا جائے تو بنانا چاہیے حکومت کو. حکومت اپنے آپ کو کلیئر. مندوخیل صاحب، آپ نے کہا کہ جی ہم اگر مخالفت کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جمہوریت کے خلاف ہو گئے ہیں اور ڈیریل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم جو ہے وہ اسی طرح چلتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی فرینڈلی اپوزیشن ہے. حکومت کی تبدیلی کو جمہوریت کے خاتمے کی طرف کیوں سوچا جاتا ہے؟ مطلب حکومت تو جمہوریت کے اندر ختم ہو سکتی ہے، اس کے قانونی راستے موجود ہیں، آپ استعفے دے سکتے ہیں اسمبلی سے، اس کے بعد نیا فریش مینڈیٹ جو ہے اس طرف جا سکتے ہیں. کیوں نہیں جانا چاہتے؟ دیکھو، وہ میاں صاحب نے کل سندھ کے دورے میں یہ بھی کہا کہ آپشن ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اس آپشن کے ساتھ ساتھ آئین میں بھی یہ گنجائش ہے کہ یہ ایک الیکشن ہو جائے، دوبارہ عوام کے پاس چلا جائے، جہاں پورا پاکستان کے عوام، جہاں سندھ کے عوام پچھلے سیلاب سے لے کے اور پھر اس سال کے سیلاب میں وہ تو بیچارے پورا پاکستان سے کٹ گئے تباہی بربادی کی طرف. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیوں نہ دوبارہ الیکشن یا کیوں نہ اس مینڈیٹ کے لیے عوام سے دوبارہ رجوع کیجیے. یہ ایک جمہوری طریقہ ہے. لیکن آپ کے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نواز اور میاں صاحب جو ہیں وہ اس وقت عوام کے پاس جانے سے خوفزدہ ہیں. اتنا بڑا جلسہ عمران خان نے ان کے بالکل گڑھ میں کر دیا ہے، لاہور میں، اور ہم نے دیکھا سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں مسلم لیگ نواز نے جن کو سپورٹ کی ان کو بھی مسترد کر دیا، وہ بھی ہار گئے آپ کے کینڈیڈیٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ عوام میں آپ کی پارٹی کی مقبولیت جو ہے وہ گر رہی ہے. دیکھو، سب سے پہلی بات تو یہ وہ ہمارا کینڈیڈیٹ نہیں تھا.
مسلم لیگ نواز بھی ایک لوئر ونگ ہے، ہمیں بھی حق ہے کہ ہم کسی کو بھی سپورٹ کریں، کسی بھی کینڈیڈیٹ کل الیکشن آ رہا ہے اس سلسلے میں بھی ہمارے کردار ہے، ہم جو ہمارے وکلا ہے ہم ووٹ دیں گے، وہ ایک حق ہے اور ہر پارٹی کو حق ہے. جس طرح پیپلز پارٹی نے کسی کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیے، ہمیں بھی حق ہے کہ ہم سپورٹ کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ساری معاملے اور یہ ساری تباہی کی طرف آخر عوام کیا کریں؟ آپ یہ سمجھ لو کہ آپ ایک تحریک انصاف کے جلسے کی بات کریں، وہاں عمران خان صاحب نے جو ایک میوزیکل شو وہاں پہ بنایا ہے اور پورے پاکستان سے اس نے ایڈمٹ کیا کہ پورے پاکستان سے، خیبر پختونخوا، پورے پنجاب سے لوگ آئے تھے. لیکن آپ کو یہ یاد نہیں ہے کہ ٹھیک 2 دن پہلے وہاں پہ جب 3 کلومیٹر لمبی ہماری ریلی جب تھی ریلی، مگر وہ ریلی کی نکلنے کی جگہ نہیں رہی ہے، وہاں پہ لوگ جو نا اس طرح پیک کھڑے تھے، میں خود موجود ہوں اس ریلی میں. آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ آپ وہ چھوڑے، ہماری وہ خوفزدہ نہیں ہے، عوام میں جا سکتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کا کارڈ یہ سندھ میں کرا ہے. آپ کل دیکھ لیں شکارپور میں میاں نواز شریف صاحب کتنا بڑا جلسہ کیا اور اس سے پہلے کتنے زیادہ جلسے کیے، آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا ہے. آپ نے ایک جلسہ دیکھا اور آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ سر، لیکن اس جلسے کا میں سمجھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو مسلم کاف لیگ پارٹ 2 کا جو ہے نا وہ ایک کردار دیا جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں وہ سارے چلے ہوئے کارتوس اور وہ لوٹے سارے آپ دڑ دڑ ٹی وی میں سلائڈ دیکھتے رہے کہ وہ شامل ہو رہے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر وہ شامل ہو رہے ہیں تو آخر یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ آخر دوسرا ایک مسلم لیگ کا بنایا جا رہا ہے. اگر مسلم لیگ کا بنایا جا رہا ہے تو اگر عمران خان صاحب یہ دعویٰ کرے کہ میرے ساتھ یوتھ ہے اور میں سارے کرپٹ لوگوں کو نہیں لوں گا، تو کرپٹ لوگ تو سارے ان کے پاس آ رہے ہیں. مزید بات کریں گے. منیر ملک صاحب کی طرف آنا چاہوں گا. منیر صاحب، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن ہوا، نئے صدر منتخب ہوئے یاسین آزاد صاحب. وہ گزشتہ ہفتے ہمارے پروگرام میں یہاں آئے تھے. انہوں نے اپنی ہر تقریر میں اور ہمارے پروگرام میں بھی یہ کہا کہ ان لوگوں کو شکست ہوئی جو عدلیہ فروش تھے، اور میں آئندہ بھی ان لوگوں کا راستہ روکوں گا جو عدلیہ کو کیش کرائیں گے. انہوں نے حامد خان کا، آپ کا، چودھری اعتزاز کا نام لے کر یہ کہا کہ یہ لوگ عدلیہ فروش ہیں. یہ تو ان کی رائے ہوگی یاسین آزاد صاحب کی. میں اعتزاز اور حامد کے لیے گواہی دے سکتا ہوں کہ وہ عدلیہ فروش نہیں ہے. میں نے عدلیہ کی بحالی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. میں پہلے بھی پریکٹس کرتا تھا سپریم کورٹ میں، آج بھی پریکٹس کرتا ہوں. غالباً آزاد صاحب یہ بھول گئے ہوں گے کہ جب اعتزاز احسن صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اپیئر نہیں ہوا کرتے تھے، جب ڈوگر صاحب چیف جسٹس تھے، تو یاسین آزاد صاحب جو ہے وہ پاکستان بار کونسل کے رکن ہونے کی حیثیت سے عبدالحمید ڈوگر کی دعوت کیا کرتے تھے، جو پی سی او چیف جسٹس تھے. چیف جسٹس تھے. یاسین آزاد صاحب بہرحال سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے. انہوں نے یہاں یہ کہا کہ جی چودھری اعتزاز احسن نے کروڑوں روپے فیس وصول کی ہے ٹرانسفر کیسز کے مد میں، درخواستوں کی مد میں جو چیف جسٹس کے سامنے ناٹ بفور می ہو جاتا ہے وہاں پہ انہوں نے درخواست لگائی، انہوں نے کیسز کو کوڈ کیا. انہوں نے رشید رضی صاحب کا نام لیا کہ انہوں نے یہاں پہ چیف بلڈنگ کنٹرولر جو ہیں ان کا کیس لیا تحریک کے دوران، وہ بھی مس کنڈکٹ کا مظاہرہ کیا، پروفیشنلی بددیانتی کے مرتکب ہوئے. اس طرح کے الزامات وہ لگا کے گئے ہیں. یہاں دیکھیے، یہ چیف جسٹس صاحب نے نہیں کہا تھا کہ اعتزاز احسن، منیر ملک یہ اس کے سامنے ناٹ بفور ہوں گے. یہ ان وکلا کی درخواست تھی کہ کیونکہ اس پینل میں، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پینل میں کے سامنے ہم آپ کے وکلا کے پینل میں شریک تھے، کیونکہ اس جدوجہد میں آپ سے ایک ذاتی قربت ہوئی ہے، کیونکہ اعتزاز احسن ان کے وکیل تھے چیف جسٹس آف پاکستان ورسز پرویز مشرف والے کیس میں. کل کو یہ تاثر نہ ملے، چیف جسٹس صاحب تو انصاف کریں گے، ایک جج نہیں ہوتا ہے سپریم کورٹ کی بینچ پہ جو یہ فیصلہ کرتا ہے، ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، کم از کم 2 ہوتے ہیں یا 2 سے زیادہ. یہ ہم نے والنٹیرلی کہا تھا کہ ہم چیف جسٹس کے سامنے اس کی عدالت میں اپیئر نہیں ہوں گے، تاکہ کسی کو یہ تاثر نہ ملے کہ اگر 2 وکیل اپیئر ہوتے ہیں اور ایک وہ جو
موومنٹ میں ان کے ساتھ رہا ہو، ایک وہ جو موومنٹ میں ان کے خلاف ہو، کہ اگر کبھی اعتزاز احسن ایک طرف سے اور یاسین آزاد صاحب دوسری طرف سے وکیل اپیئر ہوں تو ان کو یہ احساس نہ ہو کہ شاید اعتزاز احسن کی شخصیت کی وجہ سے، ان کی قابلیت کی وجہ سے نہیں، ان کی شخصیت کی وجہ سے اس کیس میں کوئی فیصلہ ان کے خلاف آیا ہو، یاسین آزاد صاحب کے خلاف۔ یہ اتنا ریڈیکولس چارج ہے، اتنا بے بنیاد چارج ہے کہ اس کا جواب دینا اس کو ڈسٹ بن سے اٹھانے کے برابر ہے۔ اس پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا ماں سوائے۔ میر صاحب یہ بھی بتائیے، وہ کہتے ہیں کہ جی سیاسی جماعتوں کو بار کے الیکشن رائے ونڈ اور شاہی سید کے گھر پہ مردان ہاؤس ووٹ مانگنے نہیں گیا تھا، جو لوگ گئے تھے انہیں زبردست شکست ہوئی، وکلا نے ان کو قیادت کو مسترد کر دیا۔ آپ گئے تھے رشید رضوی صاحب کے ساتھ رائے ونڈ، نواز صاحب سے ملے تھے، شاہی سید صاحب سے ووٹ مانگا گیا تھا، کیوں مانگا گیا تھا؟ دیکھیے، سب سے پہلے یاسین آزاد صاحب یہ کہیں کہ ان کی کیمپین گورنر ہاؤس پنجاب سے نہیں چلی، یا ان کی کیمپین خیبر پختونخوا کے گورنر ہاؤس سے نہیں چلی، یا یہاں چیف منسٹر ہاؤس اور گورنر ہاؤس سے سندھ میں نہیں چلی، وہ یہ بتائیں کہ آیا پریزیڈنسی سے اور لا منسٹری سے ان کی کیمپین نہیں چلی؟ کیا بابر اعوان ان کی کیمپین کی پشت پناہی نہیں کر رہے تھے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں اور رشید رضوی صاحب میاں نواز شریف صاحب کے پاس حاضر ہوئے تھے۔ ہم ان سے یہ درخواست کرنے گئے تھے کہ یہ آنے والا سال جو ہے یہ بھی ایک بڑا کرٹیکل سال ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں منیر صاحب آپ کی بات چاہوں گا آگے بڑھے، لیکن وقت تو ہے چھوٹی سی بریک کا۔ ناظرین، گفتگو سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ اہم پوائنٹ پہ آئے ہوئے منیر ملک صاحب نواز شریف صاحب کے پاس کیوں گئے تھے ووٹ لینے، یہ ان سے پوچھیں گے بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے منیر ملک صاحب بتا رہے تھے کہ سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں وہ رشید رضوی کے لیے ووٹ مانگنے نواز شریف کے پاس کیوں گئے تھے۔ جی منیر صاحب وہیں سے گفتگو آگے۔ دیکھیے، میں میاں نواز شریف صاحب کے پاس ووٹ مانگنے نہیں گیا تھا، وہ سپریم کورٹ بار میں ووٹر نہیں ہیں۔ میں ان کے پاس گیا ضرور تھا، رشید رضوی صاحب کے ساتھ گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کا اور ان کی پارٹی کا آزاد عدلیہ کی تحریک میں ایک بڑا کرٹیکل اور ڈیفائننگ رول ہے۔ اگر آپ دو میجر پارٹیز کے رول کا موازنہ کریں تو کچھ کہنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ لانگ مارچ جو ہے وہ مشرف کی گورنمنٹ کے خلاف نہیں تھا، وہ ان طاقتوں کے خلاف تھا جو عدلیہ کی ریسٹوریشن کو روکتی تھی، اور وہ اس وقت الیکشن ہو چکا تھا۔ تو میں اس لیڈر کے پاس گیا تھا جس کا ایک کردار تھا۔ میرا اور رشید رضوی کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ عدالتیں تب تک آزاد نہیں ہو سکتی یا آزاد نہیں رہ سکتی جب تک بار آزاد نہ ہو۔ بار کی آزادی پہلے آتی ہے، کیونکہ بار ہی جو ہے آزاد عدلیہ کے لیے جدوجہد کرتی ہے اور اس کا دفاع کرتی ہے۔ اگر بار جو ہے سرکاری گود میں جا کے بیٹھ جاتی ہے یا سرکار بار کی سٹرنگز کھینچتی ہے تو اس کا لامحالہ جو ایفیکٹ ہوگا وہ عدالتی نظام کی آزادی پہ ہوگا۔ میں ان سے یہ درخواست کرنے گیا تھا کیونکہ آپ کے وکلا نے بھی جو ہے اس تحریک میں قربانی دی ہے، اس کے دفاع کرنے کے لیے آپ ان سے درخواست کیجئے کہ رشید رضوی کو وہ ووٹ دیں۔ صرف میاں نواز شریف نہیں، جماعت اسلامی کے لوگ جو اس تحریک میں پیش تھے انہوں نے بھی رشید رضوی کی حمایت کی۔ حامد خان خود تحریک انصاف سے ہے، جو پروفیشنل گروپ کے سربراہ تھے۔ ہم کسی سیاسی پارٹی کی ایز اے پولیٹیکل پارٹی بار میں انٹرفیئرنس کے لیے نہیں گئے تھے۔ ہم یہ گئے تھے کہ وہ جو ڈیموکریٹک مائنڈڈ جو لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ عدالتوں کی آزادی کی جدوجہد میں ابھی اور ایک راستہ طے کرنا ہے، وہ ہمارے ساتھ آئیں،
اس لیے ہم گئے تھے. اس وقت جو بار ہے جیسے پہلے عاصمہ جہانگیر صاحبہ تھی, ان کو یہ بتائیے کیا یہ سرکاری کیمپ ہیں؟ دیکھیے معاف کیجیے گا, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس گئے تھے. جب میں الیکشن لڑ رہا تھا ملک قیوم صاحب کے خلاف, راجہ حق نواز صاحب کے خلاف, ملک قیوم صاحب صدر تھے, میں نے بھی بے نظیر بھٹو, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ جو ہے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی, اور کہ وہ اپنی پارٹی کو اسی طرح کا ایک ڈائریکشن دیں, کیونکہ اس وقت جو ہے پی ایم ایل این کے کچھ وکلا, نمایاں وکلا, ان کا راجہ حق نواز صاحب کے ساتھ کی طرف رجحان تھا. یہ بار میں بہت سے ایسے وکیل ہیں جو ایک سیاسی نظریہ رکھتے ہیں اور ایک سیاسی پارٹی سے ان کا تعلق ہوتا ہے. سیاسی ونگ بھی بنے ہوئے ہیں, لائرز ونگ بنے ہوئے ہیں. پی ایل ایف ہے, پی ایم ایل این لائرز کا ونگ ہوگا, ابھی مجھے یہ نہیں پتا. پیپلز پارٹی کا ہے, جماعت اسلامی کا ہے, جماعت اسلامی کا ہے, اسلامک لائرز فورم ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. لیکن یہ بتائیں کہ کیا عاصمہ جہانگیر اور اب یاسین آزاد یہ کیا سرکاری امیدوار کے طور پر سامنے آئے اور یہ سرکار کی گود میں بیٹھے رہے؟ دیکھیں, عاصمہ جہانگیر اور یاسین آزاد میں زمین آسمان کا فرق ہے. عاصمہ جہانگیر کی ایک 30 سالہ جدوجہد تھی, اس لیے میں نے اس کو سپورٹ کیا تھا پچھلے الیکشن میں سپریم کورٹ بار کے, اور میرا موقف تھا کہ وہ بہترین صدر ثابت ہوگی. یہ کہ عاصمہ جہانگیر نے یاسین آزاد کو سپورٹ کیا, بالکل کیا. یہ کہ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں, میں بالکل کرتا ہوں. میری سوچ میں اور ان کی سوچ میں اس مسئلے پہ فرق ہے, اور یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ دو لوگ جو ہے اختلاف کی وجہ بھی تو بتانا ہے نا اپنے ووٹرز کو, ہمارے ویوز کو. آسما میں غالباً جو میں سمجھا ہوں وہ سمجھتی تھی کہ اس کے دور کی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. میں سمجھتا تھا اور سمجھتا ہوں کہ اس وقت اصل ایشو یہ ہے کہ کیا بار ایسوسی ایشن آزاد رہے گی یا نہیں رہے گی, یہ میرا موقف تھا. اس میں ہم دونوں ڈس ایگری کر سکتے ہیں. رحمت خان وردک صاحب آپ کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, نئے صدر سپریم کورٹ بار یاسین آزاد صاحب, ان پہ الزامات ہیں کہ ان کی کیمپین جو ہے وہ 3 گورنر ہاؤسز سے چلی اور ان کے لیے بابر اوان اور سرکاری جو ہاؤسز ہیں وہاں سے کیمپین ہوئی. بتانا چاہیں گے کچھ؟ لیکن پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس نے تحریک استقلال کے پلیٹ فارم سے الیکشن نہیں لڑا, یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کو. تو بعد میں لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ تحریک استقلال میں ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ وکلا جو بھی الیکشن لڑتے ہیں وہ کسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے نہیں لڑتے ہیں, وہ ان کا اپنا ایک طریقہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو شکست ہوئی پروفیشنل گروپ کو, اس کے 2-3 وجوہات ہیں. ہم تو عام آدمی ہیں نا, ہمیں تو پہچانتے ہی نہیں ہیں. ہم جب جاتے ہیں تو یہ کہتے رہے لوگ کہ ان کے دور میں سپریم کورٹ کا وکیل بننا بڑا مشکل تھا. یہ بہت بڑا الزام ہے ان پر, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی الزام نے ان کو شکست دی. حکومت کوئی بھی ہو, کیا مشرف سے کوئی طاقتور حکومت تھی؟ منیر ملک تحریک چلا رہا تھا, کوئی روک سکتا تھا اس کو؟ کوئی روک سکتا تھا؟ تحریک گواہ ہے, تحریک چلائی انہوں نے, گولیاں کھائیں, اس کو بتایا, تحریک چلائی. لیکن اسی یہی منیر ملک نیب کا ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل بھی رہا ہے مشرف کے ساتھ. وہ غلط ہے, میں نہیں رہا ہوں, آپ چیک کیجیے. نہیں, میں نے چیک کیا ہے, آپ کی رشتے داری ڈاکٹر رحیم ملک کے ساتھ ہے, رحیم ملک کے ساتھ مجھے پتا ہے. اگر میں رہا ہوں ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل تو میں وکالت سے ریزائن کر جاؤں گا, اور نہیں ہوا تو آپ سیاست چھوڑ دیں. بڑی بات کر دی, چیلنج ہے بھائی رحمت صاحب. میں دیکھیں نا, نہیں میری بات ابھی چیلنج قبول کریں. آپ کسی پر الزام لگا رہے ہیں تو دوسرے کی بھی بات برداشت کریں. آپ ایک آدمی اگر میں نیب کا ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل رہا ہوں یا پروسیکیوٹر جنرل, پاکستان بار میں وکالت چھوڑ دوں گا, صوبائی بار کونسل پہ اور آپ سیاست چھوڑ دیں گے. پاکستان بار کونسل پہ قبضہ تھا آپ لوگوں کا, چیلنج کر دیا. آپ کسی کو وکیل نہیں بننے دیتے تھے, اس کی سزا ہے آپ لوگوں کو, پروفیشنل والوں کو. ان کی شکست کی وجہ آپ نے یہ تلاش کی, رائے ونڈ نے سپورٹ کی, رائے ونڈ کو شکست ہوئی. میں یہ سمجھوں گا کہ وکلا تحریک میں یا وکلا کمیونٹی میں اکثریت جو نا کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے, جیسے حامد خان صاحب کا مثال منور ملک صاحب نے دیا ہے. وقت کم ہے,
مختصر بات میں یہ کہوں گا کہ رشید رضوی صاحب کے اوپر وہ کہہ کے گئے یاسین آزاد صاحب کہ اگر سرکاری وسائل استعمال ہوئے ہیں تو رشید رضوی کے لیے ہوئے ہیں، پنجاب حکومت نے کیے ہیں، رائے بنڈ نے کیے ہیں. کوئی پنجاب حکومت نے نہیں کیے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں بذات خود میں نے اسلم زار جو سیکٹری ہے ان کو فلی سپورٹ، اور پورے کمپین یہاں کراچی میں اور چند دوستوں نے ہم نے ان کے لیے چلایا. تو بات یہ نہیں ہے وکلا، جیسا وردک صاحب نے کہا کہ وکلا کے جو الیکشن ہوتے ہیں وہ کسی سیاسی پلیٹ فارم سے نہیں ہوتے ہیں. تعلق ضرور ہوتا ہے، پولیٹیکل پارٹی کے جو ہے نا سپورٹ ضرور لیتے ہیں، مگر وہ لیکن آپ کہتے ہیں کہ وسائل استعمال نہیں ہوتے. کوئی وسائل نہیں. وقت ہمارا جو ہے وہ آج کے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. آج ہم نے بات شروع کی تھی کہ کیا پاکستان میں ماشاء اللہ کے بادل منڈلا رہے ہیں. گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ بعد ازاں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشنز پہ چلا گیا کہ کیا وجوہات ہوئی یاسین آزاد کی فتح اور رشید رضوی کی شکست کی، اور سیاسی مداخلت کس حد تک تھی بار کے الیکشن میں، یا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اس پہ منیر ملک صاحب نے، رحمت وردک صاحب نے، قادر خان مندوخیل صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. جبکہ پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے اور منصور اعجاز کے خط اور مائک مولن کی تصدیق کے بعد حسین حقانی صاحب کو جن مشکلات کا سامنا ہے، اور حکومت حسین حقانی کے حوالے سے جس طریقے سے دفاع کر رہی ہے، اس پہ اعجاز الحق صاحب نے بھی ہمارے پروگرام میں اظہار خیال کیا. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین، پروگرام نیوز ڈیسک کی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے میزبان صالح مجید کو آئندہ پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.